بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک موچی برگد کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ یہ غریب موچی دل کا بہت سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا۔ چڑیاں درختوں کے پاس اس کے پاس آ کر چوں چوں کرتے ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھاتی اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برگد کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ مسافر نے اس سے کہا، کیوں میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، اے مسافر بھائی، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے، پھر میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیا پڑوسی ہے، ان کا بھی حق ہے۔ میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ تو مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ اسے آج بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ننھی منی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیاں جب بھی چوں چوں کرتی وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو ہی گئیں۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیا بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، ساتھ کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر، پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے
تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تم جیسے مفت خورے پر پیسے کیوں ضائع کروں، اب جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے ایک ملازم کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کم بخت موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا۔ نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس میں گھر جانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس کے گھر بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا رہا اور یہ آیات پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا۔ اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں۔ اگر تم میرے کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں۔ وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تب ہی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دے دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دے دیا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے روپے مانگے پر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک گیا ہے، اب نہ سر چھپانے کو جگہ ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔